ہم اس وقت موجود ہیں ایک ایسے بچے جہانگیر سلیم کے ساتھ جس کو چلنے میں دقت ہے، جس کو ایک عمر میں بچپن میں بخار ہوا اور اس کی بنیاد پر اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ جہانگیر سلیم اپنے والدین کا اکلوتا بچہ ہے۔ والد کو شادی کے بعد 25 سال کے بعد بیٹے جیسی نعمت ملی، لیکن بدقسمتی سے ماں باپ کی ناچاکی کی صورت میں بچہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور اس دوران اس کو ایک بخار ہوا جس کی وجہ سے اس کے جسم کا حصہ یعنی پاؤں بہت حد تک مفلوج ہو گئے۔ بیٹے کو چلنے میں مشکل ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ بڑا باہمت بچہ ہے۔ اس نے ایف اے کے پیپر دیے ہیں۔ ہم اس کی کہانی اس کی زبانی سننا چاہیں گے۔ جی بیٹا، کیا ہوا تھا؟ میم السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ کو یعنی کہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بچپن جو ہے یعنی کہ میں بالکل ٹھیک پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد یعنی کہ 6 سال کی عمر تک میں بالکل ٹھیک رہا۔ میرے ماما کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ڈپریشن کا شکار میں ہو چکا تھا، جس وجہ سے یعنی کہ ماما مجھے نانوں کے ہاں لے جانا چاہتی تھی۔ میں اپنے یعنی کہ فادر کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے میری ماما نے جا کر میرے یعنی کہ ہائی کورٹ میں یعنی کہ کیس کر دیا اسٹڈی کا، یعنی کہ کیس اسٹڈی میں یعنی کہ اپنی یعنی کہ طرف یعنی کہ رکھنا چاہتی ہوں۔ یک طرفہ فیصلہ کر دے کو کہا جج صاحب کو، لیکن جج صاحب نے ان کی پہلے تو بات نہ سنی۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں پہلے بچے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرف رہنا چاہتا ہے۔ تو جج صاحب نے پہلے تو کہا مجھ سے بیان لیے کہ آپ بچہ کس طرف رہنا چاہتے ہو، ماما کی طرف یا باپا کی یعنی کہ پاپا کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے پاپا کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ تو جج صاحب نے پہلے تو مجھے ادھر ہی دے دیا، یعنی کہ اپنے پاپا کے ساتھ رہنے کے لیے کہہ دیا، لیکن بعد میں انہوں نے یعنی کہ اپیل کر دی، یعنی کہ آگے جا کر کسی اور جسٹس کے پاس۔ تو وہ وہاں پر جسٹس نے مجھے یعنی کہ والدہ کے طرف ماں کے حوالے کر دیا۔ تو اس وقت میری عمر تھی 6.5 سال، جس وقت مجھے یعنی کہ میری ماں کے حوالے میں مجھے کر دیا جج صاحب نے۔ تو اس وقت مجھے یعنی کہ کیونکہ میں وہاں ادھر جانا نہیں چاہتا تھا، تو اس وجہ سے مجھے یعنی کہ ٹائیفائڈ بخار ہوا، اور اس میں میرے یعنی کہ پاؤں اور پٹھے کھینچے گئے، اور میں اس وقت یعنی کہ اب یعنی کہ جیسے عام انسان چلتا ہے میں ویسے چل نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسے عام انسان کی روٹین میں چلوں، لیکن میں نہیں چل سکا۔ تو پھر مجھے ایک سائنٹسٹ نے مشورہ دیا کہ آپ ملتان میں سرجری کروائیں اپنے پاؤں کی۔ تو میں نے سرجری کروائی اپنے پاؤں کی، یعنی کہ اب میں پہلے سے کچھ یعنی کہ بہتر ہوں چلنے میں۔ جی، آپ نے بیٹے کی کہانی سنی۔ غور کریں کہ والدین کی ناچاکی سے بچوں کے ذہنوں پر کس طرح اثر پڑتا ہے۔ عدالتوں کے فیصلوں سے جب عدالتیں ماں اور باپ کے درمیان بچوں کو تقسیم کر دیتی ہیں تو پھر ان بچوں کو زندگی میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بچے کو چلنے میں مشکل ہے، یہ اتنا خوبصورت بچہ، اس نے بہت ہمت کر کے پڑھا ہے۔ ہم اس کی تعلیم کے حوالے سے اس سے بات کرنا چاہیں گے کہ اس نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور اس کو کیا مشکلات پیش آئیں۔ جی بیٹا۔ میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے یہیں پر پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن تھا میرا۔ میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا، میں 1 کلاس سے میں نے اسٹارٹ کیا،
تو جیسے ہی میں یعنی کہ 3 کلاس میں پہنچا تو مجھے میرے نانوں نے یعنی کہ میری مما نے کیس کر دیا. میں وہاں سے یعنی کہ یہاں سے انہوں نے مجھے یعنی کہ اپنی طرف بلا لیا. تو میں وہاں پر میرا مستقبل برباد ہو گیا. انہوں نے مجھے بالکل ہی پڑھایا نہیں ہے اور میرا یعنی کہ تعلیم کا جو دورانیہ تھا نا وہ بہت ڈسٹرب ہوا ہے. تو لیکن اس 8-9 سال کے بعد میں وہاں سے یعنی کہ پھر میرے پاپا نے کسٹڈی حاصل کر لی میری. اس کے بعد یعنی کہ میں ادھر آیا یعنی کہ تو میں نے پھر 1 کلاس سے سٹارٹ کیا اور میں نے یعنی کہ 1 سال میں 2 کلاسوں کے پیپر دیے اکٹھے. تو 2021 میں نے میٹرک کی اور اس کے بعد میں اب یعنی کہ 2022 یعنی کہ 2022 اور 2023 میں 2022 میں نے فرسٹ ایئر کی. اس کے بعد میں اب یعنی کہ اب میں نے یعنی کہ 2023 میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں. تو میں آپ اپنے اسکول اور کالج تک کیسے پہنچتے ہیں؟ آپ کو سائیکل چلانے میں بھی مشکل ہے، موٹر سائیکل چلانے میں بھی مشکل ہے، یقیناً مشکل ہوگی. تو آپ سفر کس طرح کرتے ہیں؟ جی میں سفر میں یعنی کہ میرے فادر صاحب مجھے موٹر سائیکل پر یعنی کہ لے کر جاتے ہیں اور یعنی کہ روم کے اندر مجھے بٹھا کر اور جی واپس آتے ہیں. اور مجھے جب چھٹی ہوتی ہے تو بھی مجھے یعنی کہ وہیں سے لے کر آتے ہیں اور یعنی کہ گھر لے آتے ہیں. اچھا، آپ کے ساتھ بہت سارے بچے پڑھتے ہیں ہوں گے اور یقیناً تو ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ ان کی طرح بھاگ نہیں سکتے، آپ ان کی طرح ان کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے، کرکٹ نہیں کھیل سکتے یا کچھ، تو ان کا آپ کے ساتھ دوستی میں رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جی ان کا دوستی کے لحاظ سے میرے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے، کیونکہ میں نے اپنی کہانی میں نے یعنی کہ ان کے ساتھ ڈسکس کی ہے. تو انہوں نے ان سب کو میری کہانی کا یعنی کہ کنفرم ہو گیا. کنفرم ہونے کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے. پہلے تو میرے ساتھ ان کا رویہ کچھ ایسا نہ تھا جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوتا تھا. پھر میں نے بعد میں ان سب اپنے دوستوں کو، کلاس فیلو کو یعنی کہ اپنی کہانی بتائی. اس کے بعد میں یعنی کہ انہوں نے میری کہانی کو سمجھا اور پھر اب میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے. جی تو سلیم نے بہت ساری زندگی میں مشکلات دیکھی، بہت سارے ایشوز دیکھے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کیا ان کا شناختی کارڈ یا بے فارم بنوایا ہے؟ بے فارم جی میں نے بنوایا ہے، شناختی کارڈ ابھی عمر کم ہے. اچھا آپ نے، چونکہ یہ ہمارے لیے اسپیشل ہے، ہمارے لیے یہ منفرد بچے ہیں، ہمارے لیے یہ ستارے ہیں، یہ ہمت کرنے والے جگمگاتے ستارے ہیں. کیا آپ نے ان کا معذوری کا سرٹیفکیٹ بنوایا ہے یا آپ کو اس حوالے سے کوئی معلومات ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بنایا جی. اس ٹائم تک اسی معذوری دا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا، نہ ہی ہمیں نے کسی نے کوئی بتایا کہ بنواؤ. اچھا تو میں آپ کو بیٹا تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ قدرت کی طرف سے جو اس طرح سے مسئلہ ہو جائے اور آپ کے والد صاحب بھی موجود ہیں تو ہم اس صورت میں سوشل ویلفیئر کے تحت ان بچوں کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنتا ہے، جس کے بے شمار فائدے ہیں. ان کو ملازمتوں میں کوٹا مل سکتا ہے، ان کو سفری کرایوں میں آسانی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی چلنے والی اسکیموں میں ان کو آسانی ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس بچے کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے فائل لے کر اپنا شناختی کارڈ ساتھ جمع کروائیں گے اور اس کی ایک ایسی تصویر جس میں اس کی معذوری نظر آئے گی وہ جمع کروائیں گے اور پھر میڈیکل بورڈ اس بچے کو بلائے گا اور یہ تعین کرے گا کہ اس کی معذوری کی نوعیت کیا ہے. جب وہ معذوری کا سرٹیفکیٹ آپ کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے مل جائے گا تو اس بچے کو اس معذوری کی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر جو اس کا بنیادی حق ہے، بہت ساری سہولتیں ملیں گی. صحت کی سہولتیں ہیں،
حتیٰ کہ یہ تعلیم آگے سرکاری یونیورسٹی میں اگر پڑھنا چاہے گا تو اس کی فیس نہیں ادا کرنی ہوگی آپ کو. تو اس سرٹیفکیٹ کے بغیر اگر آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو پھر اس بچے کے لیے بہت مسئلہ ہوگا. ابھی چونکہ یہ بے فام کے مرحلے پہ ہے تو اس کا آپ فوری طور پر سوشل ویلفیئر آفس سے معذوری کا سرٹیفکیٹ اپلائی کریں. جب وہ سرٹیفکیٹ بن جائے گا تو اس کی بنیاد پر آپ نادرا آفس میں جا کر اس کا شناختی کارڈ بنوانے کے مرحلے سے تب گزریں تاکہ اس کو حقیقی معنوں میں فائدہ ہو سکے. یہ بچہ خانیوال شہر سے تھوڑا ہی دور چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں رہتا ہے اور اس بچے نے بہت ہمت کی ہے. شہر تک پہنچنا، شہر تک پہنچ کر تعلیم حاصل کرنا، یہ اس بچے کا جذبہ تھا، یہ اس والد کا جذبہ تھا. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے بچوں کی ہمت بندھائیں، ہم ایسے بچوں کے لیے قانون سازی میں ایسے مواقع پیدا کریں، ایسے بچوں کو روزگار کا مواقع پیدا کریں. اور میں یہاں پہ گزارش کروں گی کہ مائیں اور والدین اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے طے کرتے وقت بہت سارے زمینی حقائق کا جائزہ لیں، دیکھیں، اور تاکہ والدین کی آپس کی رنجشوں کی وجہ سے جب بچوں کے چہرے پہ میں مایوسی دیکھتی ہوں ان سے ہم وہ مسکراہٹیں چھین لیتے ہیں. محبت تو وہ ہے کہ جب ماں اور باپ مل کر بچے کے سر پہ سایہ بن کر اس کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر رہے ہوں. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک زندگی میں بہت کامیابی دے گا. اور آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے ان کے والدین ان کو صرف گھر کی دہلیز تک رکھتے ہیں. آپ نے اپنے بچے کے بازو بنے، اسے ہمت دی، حوصلہ دیا، اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں.